قربانی کا جانور کتنی عمر کا ہونا چاہیے؟ اس حوالہ سے جو لوگوں میں ایک عمومی تصور ہے بہت معروف، وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دو دانتا یا دوندا ہونا یہ معیار ہے قربانی کے لیے۔ لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ معیار درست نہیں ہے۔ یہ صرف ایک عمومی پہچان تھی جس کو لوگوں نے معیار سمجھ لیا۔ اصل معیار دو دانتا یا دوندا ہونا نہیں ہے، اصل معیار عمر کا ہے۔ ایک مخصوص عمر ہے جانور کی کہ جس پر جانور قربانی کے لائق ہوتا ہے، البتہ عموماً اس عمر میں وہ دو دانتا یا دوندا ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ ایک پہچان تھی۔ اس حوالہ سے بکرا بکری اس کی عمر 1 سال ہو تو اس کو قربان کیا جا سکتا ہے، اس کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ کم از کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ مینڈھا، بھیڑ، دمبا، دمبی یہ سال سے کم بھی ہوں لیکن اتنے فربہ ہوں کہ وہ سال کے محسوس ہوتے ہوں، تو تب ان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، کٹا، بچھڑا یہ کم از کم 2 سال کے ہوں تو پھر ان کی قربانی جائز ہے۔ اونٹ، اونٹنی یہ کم از کم 5 سال کے ہوں تو پھر ان کی قربانی جائز ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بکرا بکری 1 سال میں دو دانتا یا دوندا ہو جاتے ہیں، گائے 2 سال میں دوندی یا دو دانتی ہو جاتی ہے، اونٹ 5 سال میں دوندا یا دو دانتا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عمومی پہچان ہے لیکن یہ لازم نہیں ہے۔ بعض اوقات 1 سال کا ہونے کے باوجود بکرا بکری دوندا نہیں ہوتے ہیں، اس طرح گائے اونٹ وغیرہ بھی اپنی عمر پر پہنچنے کے باوجود بعض اوقات دو دانتے نہیں ہوتے ہیں، اور دوسری طرف بعض اوقات یہ عمر سے پہلے بھی دو دانتا یا دوندا ہو جاتے ہیں۔ تو اصل معیار عمر کا ہے، دو دانتا ہونے کا، دوندا ہونے کا نہیں ہے۔ اگر ایک بکرا بکری دوندا ہو چکا ہے لیکن وہ سال کا نہیں ہوا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ دوسری طرف سال کا ہو چکا ہے لیکن دوندا دو دانتا نہیں ہوا تو تب بھی قربانی جائز ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے کہ لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ ذبح نہ کرو مگر مسنہ، الا ان یسر علیکم، مگر یہ کہ مسنہ تمہارے لیے اگر مشکل ہو جائے، فتذبحوا جزۃ من الزان، تو پھر زان کا جزا کر لو۔ زان کا لفظ جو ہے یہ مینڈھا، بھیڑ، دمبا، دمبی ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو بعض نے جو ہے الزان کی تعریف یہ کی ہے کہ مالہ علیۃ، کہ جس کی چکی ہو۔ اگر یہ تعریف کی جائے تو پھر تو اس میں صرف دمبا دمبی آتے ہیں، اور بعض نے یہ تعریف کی ہے کہ مالہ الصوف، کہ جس کے اوپر صوف موجود ہو، یا ذات الصوف، صوف والا۔ تو اگر یہ تعریف کی جائے تو اس میں مینڈھا، بھیڑ، دمبا دمبی سب آ جاتے ہیں۔ بعض اصرار کرتے ہیں کہ اس میں صرف مالہ علیۃ دمبا دمبی ہی آئیں گے، لیکن زیادہ تحقیقی بات یہی ہے کہ اس میں مینڈھا بھیڑ بھی آ جائیں گے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ مینڈھا، بھیڑ، دمبا دمبی وہ سب جو ہے وہ زان میں شمار ہوتے ہیں۔ تو زان جو ہے اس کا جزا کرنا وہ درست ہے، اور جزا جو ہے یہ کم از کم 6 ماہ کا ہو، لیکن فربہ اتنا ہو کہ وہ سال کا محسوس ہوتا ہو تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ تو بہرحال حدیث میں لفظ یہ ہے کہ مسنہ کرو، اور اگر مسنہ جو ہے یہ تمہارے اوپر مشکل ہو جائے تو پھر زان کا جزا کر لو۔ اب یہ مسنہ کا جو لفظ ہے یہ سن سے نکلا ہے، اور سن کا معنی دانت بھی ہے
اور سن کا معنی عمر بھی ہے. اس کے علاوہ دیگر معانی بھی ہیں سن کے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر مسنہ کا جو لفظ ہے یہ سن بمعنی عمر سے ہے، نہ کہ سن بمعنی دانت سے. اس حوالے سے عربی لغات دیکھی جا سکتی ہیں. القاموس الوحید عربی لغت، اس میں المسن اس کا معنی کیا گیا ہے عمر رسیدہ، وہ بچہ جس کے دانت نکل آئے ہوں. تو اس میں پہلا معنی انہوں نے عمر رسیدہ کیا ہے، ساتھ دوسرا معنی دانت نکل آئے ہوں بھی کیا ہے. لیکن بہت کم لغات میں دانت کا اس میں اعتبار کیا گیا ہے. زیادہ تر لغات میں المسن کا معنی صرف عمر کے لحاظ سے کیا گیا ہے، دانت کے لحاظ سے کیا ہی نہیں گیا. مزید اس پر بات انشاءاللہ میں بعد میں بھی کرتا ہوں. المورد عربی انگلش ڈکشنری ہے، تو اس میں مسن کا معنی متقدم فی السن، کہ عمر میں آگے بڑھا ہوا. اور انگلش میں اس کے ترجمہ لکھا ہوا ہے اولڈ، یعنی عمر رسیدہ، ایجڈ زیادہ عمر والا، ایڈوانسڈ ان ایئرز زیادہ سالوں والا. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ المورد والے کے نزدیک بھی صرف عمر کا اعتبار ہے، انہوں نے دانت کا بالکل ذکر ہی نہیں کیا. القاموس الجدید اس میں مسن کا معنی عمر رسیدہ کیا گیا ہے. مسن جو ہے یہ لفظ باب افعال سے ہے، اور القاموس الوحید اس میں السنہ جو کہ باب افعال سے ہے، تو اس کا معنی کیا کسی کے دانت نکل آنا، عمر رسیدہ ہونا، بوڑھا ہونا، ہوا مسن. مصباح اللغات میں المسن من الدواب کا لکھا ہے بڑی عمر والا جانور، جمع مسان. تو ایک بات تو یہ کہ مسن کا لفظ جو ہے اس پہ اکثر عربی لغات والوں نے صرف عمر کا اعتبار کیا ہے، دانت کا اعتبار ہی نہیں کیا. لیکن اگر فرض کرو دانت کا اعتبار کرتے بھی ہیں تو دوندا یا دو دانتا کس کو کہتے ہیں اصطلاح میں؟ دوندا یا دو دانتا اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دو دانت گر گئے ہوں، یا بعض کہتے ہیں کہ دو دانت گر گئے ہوں دودھ والے اور ان کی جگہ دو نئے دانت آ گئے ہوں. تو المسن کا معنی اگر یہ سن سے ہے، المسن کا لفظ سن سے ہے، تو اگر یہ دانت والے سن سے ہو تو پھر اس کا معنی دانت والا ہوگا نا. اس کا معنی دو دانت والا کدھر سے ہو گیا، اور وہ بھی دو دانت ٹوٹنے والا؟ یہ کسی لغت میں یہ معنی نہیں ہے. اگر اس کو عمر سے نکالیں تو پھر عمر والا اس کا معنی بنے گا، اور یہ معنی جو ہے یہ ساری لغات میں موجود ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تذبحوا الا مسنۃ. اگر ہم دانت والا معنی لیتے ہیں تو اور پھر اس کا معنی دوندا یا دو دانتا کرتے ہیں، تو پھر اگر کسی کے 4 یا 6 دانت ٹوٹ گئے ہوں تو کیا وہ جائز نہیں ہوگا؟ یا مسنہ تو ہوا کہ جس کے 2 دانت ٹوٹے ہوں، مسنہ کی جو تعریف کی جاتی ہے، تو اگر کسی کے چوٹ سے 2 دانت ٹوٹ گئے ہوں تو کیا وہ چل جائے گا؟ تو ظاہر بات ہے کہ یہ درست نہیں ہوگا. تو اصل بات یہ ہے کہ مسن میں اعتبار جو ہے وہ عمر کا ہے. پھر ایک اور بہت بڑی اس میں حدیث میں نشانی موجود ہے کہ مسنہ کا اعتبار عمر کا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یسر علیکم فتذبحوا جزۃ من الزان. تو یہاں پر مسنہ کے مقابلہ میں جزا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر مسنہ مشکل ہو جائے، وہ نہ مل رہا ہو، تو پھر جزا کر لو. اب جزا جو ہے اس میں تو کسی نے بھی کبھی دانت کا اعتبار کیا ہی نہیں ہے. جزا ہمیشہ صرف عمر کے لحاظ سے اس کا معنی کیا گیا ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنہ کو جزا کے مقابلہ میں ذکر کیا ہے، تو پھر جزا بھی جب عمر سے متعلق ہے تو پھر مسنہ بھی عمر سے ہی متعلق ہوگا. اس کا دانت سے متعلق ہونا یہ کسی طرح بھی درست نہیں بنتا ہے. القاموس الجدید میں جزا جمع جزا اس کا معنی لکھا ہے نوجوان، کم سن، نو عمر. القاموس الوحید میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ اجزا الفصیل وغیرہ جوان ہونا، تو یہ عمر کے لحاظ سے ہوتا ہے. گائے وغیرہ کے بچے کا 2 سال کا ہو کر تیسرے سال میں لگنا
اونٹ کے بچے کا 4 سال کا ہو کر 5ویں میں لگنا، بکری کے بچے کا 8 یا 9 ماہ کا ہو جانا۔ تو یہاں پر انہوں نے گائے کے حوالہ سے یہ لکھا ہے کہ وہ 2 سال کی ہو کر تیسرے میں لگ جائے۔ اس میں کم از کم اتنا تو واضح ہے کہ جزا کا معاملہ جو ہے وہ عمر کے لحاظ سے ہے، نہ کہ دانتوں کے لحاظ سے۔ البتہ وہ عمر کے اندر تھوڑا اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک جزا گائے میں وہ ہے کہ جو 1 سال کا ہو کر دوسرے سال میں لگ جائے۔ تو یہ القاموس الوحید والے نے جو ہے وہ 2 سال کا ہو کر تیسرے سال میں لگنا کا ہے۔ یہ تو عمر کے اندر آگے اختلاف ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اعتبار برحال عمر کا ہی ہے۔ اس طرح بکری میں ہمارے نزدیک جزا جو ہے وہ 6 ماہ کا بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے اگر سے 8 یا 9 ماہ کا لکھا ہے، یہ آگے اختلاف ہے کافی اہل لغت کا بھی اور فقہا کا بھی کہ جزا کی عمر کتنی ہے، لیکن بہرحال جزا کا اعتبار عمر سے ہی ہے۔ پھر القاموس الوحید میں آگے لکھا ہے کہ تجازا نوجوان ظاہر کرنا، الجزا من الرجال نوجوان کم سن عمر۔ حدیث میں ہے یا لیتنی فیہا جزن من الابل، اونٹ کا وہ بچہ جس کی عمر کا 5واں سال شروع ہو چکا ہو۔ الجزو من الخیل والبکر، گھوڑے یا گائے کا وہ بچہ جس کی عمر کا 3 سال شروع ہو گیا ہو۔ ہمارے نزدیک البتہ اس میں 2 سال شروع ہو گیا ہو۔ من الزان، بکری کا وہ بچہ جو 8 یا 9 ماہ کا ہو گیا ہو۔ ہمارے نزدیک اس میں البتہ 6 ماہ کا بھی درست ہے۔ جمع جزاء و جزعان، کہتے ہیں فلان فی حاذ الامر جزعن، فلاں اس معاملہ میں مبتدی ہے، نو آموز ہے۔ تو نو آموز یا مبتدی نیا نیا ہونا، یہ بھی کسی کام میں نیا نیا لگنا ہے، تو یہ بھی دانتوں کے اعتبار سے تو نہیں ہو سکتا نا، یہ عمر کے اعتبار سے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ ساری بات القاموس الوحید کے اندر جو ہے وہ ساری ہے، جس کو میں دیکھ رہا ہوں اور اس پر تبصرہ کر رہا ہوں۔ عادت الامر جزعن، میں نے اس معاملے کو نیا کر دیا، جیسا تھا ویسا کر دیا۔ تو بہرحال بڑی تفصیل کے ساتھ القاموس الوحید میں جزا کے متعلق ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ساری تفصیل جو ہے وہ صرف اور صرف عمر کے حوالہ سے ہے، دانت کے حوالہ سے اشارہ تک بھی نہیں ہے۔ مصباح اللغات جو کہ المنجد کو مد نظر رکھ کے لکھی گئی، تو اس میں اور المنجد کی جو اردو ترجمہ ہے، تو ان دونوں میں بالکل عبارت ایک جیسی ہے، مصباح اللغات میں بھی اور المنجد کا اردو ترجمہ میں بھی۔ تو اس میں الجزع من البہائم، چھوٹا بچہ، تو ظاہر بات ہے یہ بھی عمر کے لحاظ سے ہے۔ جمع جزاء و جزعان، اور اسی سے ہے جزعان الجبال، چھوٹے پہاڑ۔ تو یہ پہاڑ، چھوٹے پہاڑ جو ہے، تو یہ لفظ یہ ان کے قد کے لیے استعمال ہوا اگرچہ، لیکن ساتھ نوجوان بھی لکھا ہے، اور کہا جاتا ہے فلان فی حاذ الامر جزع، فلاں اس معاملہ میں نو آموز ہے، تو گویا کہ چھوٹا، نیا، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ وعدت الامر جزعا، میں نے اس کام کو اثر نو کیا۔ کہا جاتا ہے ذہب و جزا مزا، مبنی برفتح، یعنی متفرق ہو گئے۔ تو بہرحال یہ المنجد کی بھی عبارت ہے اور مصباح اللغات کی بھی عبارت ہے۔ تو یہ ساری عبارت جو ہے، اس میں بھی دانت کا تو کہیں ذکر نہیں ہے، جو بھی ذکر ہے وہ عمر کے لحاظ سے یا چھوٹے ہونے کے لحاظ سے ہے، خواہ وہ قد میں چھوٹا ہے یا کسی کام میں نیا نیا آیا ہے تو اس لحاظ سے چھوٹا ہے۔ القاموس المحیط، عربی لغت معروف جو کہ عربی سے عربی میں ہے، تو اس میں الجزا کا ذکر کرتے ہوئے بڑے واضح لفظوں میں لکھا ہے کہ اسم لہو فی زمن، کہ یہ اس کا نام ہے زمانے کے لحاظ سے، ولیس بسن، یہ دانتوں کے لحاظ سے نہیں ہے کہ تنبتو تسقطو، کہ جو دانت اگیں یا گریں، تو اس لحاظ سے الجزا نہیں ہے۔ تو بہرحال جزا کا لفظ جو ہے یہ عمر کے لحاظ سے ہے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنہ کہا ہے اور کہا کہ مسنہ نہ ملے تو جزا کر لو، تو پھر مسنہ بھی عمر کے لحاظ سے ہے، نہ کہ دوندا یا دو دانتا۔ تو اصل اعتبار عمر کا ہے۔ تو خیال کرنا چاہیے کہ جو جانور بکری بکرا اس میں 1 سال کا ہے تو وہ چلے گا، گائے بیل بھینسا بھینس کٹا بچھڑا اس میں 2 سال کا ہو اور تیسرا سال شروع ہو چکا ہو، اونٹ اونٹنی میں 5 سال کا ہو، 6واں سال ہو شروع ہو چکا ہو، تو تب چلے گا۔ اگر کوئی جانور عید کے دنوں میں پیدا ہوا ہے تو اس میں بھی یہ خیال ہوگا کہ 1 سال جو عید کے اگر مثلا دوسرے دن میں پیدا ہوا ہے، اور فرض کرو وہ دوسرے دن ظہر کے وقت پیدا ہوا ہے، تو پھر اگلے سال دوسرے دن ظہر کے بعد اس کی قربانی جائز ہوگی، کیونکہ ظہر سے پہلے ابھی وہ پورے سال کا نہیں ہوا، ابھی اس میں کچھ وقت باقی ہے۔
تو عمر کا اعتبار ہوگا، نہ کہ دانتوں کا اعتبار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔